میں نے اب تک قرآن و سنت کے دلائل دیے، لیکن ہمارے ہاں آج کل معاملہ یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ قرآن و سنت کی بات کو کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، ہمیں یہ نہ سنائیں، ہمیں جدید دور کے مطابق باتیں سنائیں۔ تو چونکہ ایک ایسی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے جو پاکستانی نژاد ہیں اور انہوں نے کنٹروورشل سا بیان دیا ہے، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے ماڈریٹ لوگوں کے بھی حوالے دے دوں تاکہ ان کے لیے بھی کافی و شافی ہو جائے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مختلف دانشوروں نے ایک کانفرنس بلائی جس کا موضوع شادی کے فوائد تھا۔ اس کی کنکلوژن انہوں نے یہ دی، اس کانفرنس کے شرکاء کے ماہرین نے شادی کے حق میں مختلف دلائل دیے۔ جب رپورٹ بنی تو رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس کانفرنس کی رپورٹ کے مطابق شادی انسان کی فطری ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد کی صحت غیر شادی شدہ افراد کے مقابلے میں عموماً بہتر رہتی ہے، اور 55% افراد میں خطرناک بیماریوں کی وجہ غیر شادی شدہ ہونا یا طلاق کے بعد تنہا رہنا ہے۔ آگے بڑھیے، قاہرہ کی یونیورسٹی میں کے ماہر ڈاکٹر بصری عبدالحسن وہ لکھتے ہیں کہ تنہائی کی تلخیوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ تنہائی کی وجہ سے نفسیاتی اضطراب پیدا ہوتا ہے اور صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شادی اس کا بہترین حل ثابت ہوتی ہے جس سے انسان ذہنی سکون محسوس کرتا ہے اور طبی خواہشات شرعی طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ مزید برآں اس وجہ سے انسان دوسرے انسان کی وجہ سے زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ آگے بڑھیے، واشنگٹن یونیورسٹی کے استاد نیل جیکسن مسلسل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ شادی شدہ افراد نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ، آپ قرآن و سنت کو تو نہیں جانتی، لیکن آپ پروفیسروں کو تو روز پڑھتی رہتی ہیں، آپ پروفیسروں کو تو روز کوٹ کرتی ہیں اپنی سپیچ کے اندر۔ کاش کہ آپ نے اسی واشنگٹن یونیورسٹی کے نفسیاتی امراض کے ماہر کو ہی پڑھ لیا ہوتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے نکاح کرنے سے۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ افراد امراض قلب اور مختلف اعصابی بیماریوں کے ساتھ ذیابیطس، گردے کی پتھری اور معدے کی بیماریوں اور سر درد کا زیادہ شکار رہتے ہیں۔ اور شاید ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو یہ جواب کافی ہو جو معروف امریکی ماہر نفسیات نے اپنی کتاب فار ایور بیچلر میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شادی کی مخالفت کرنے والوں میں اکثریت کمزور اور غیر مستقل مزاج افراد کی ہوتی ہے۔ جس ملک کی آپ شہریت رکھتی ہیں، امریکہ کی، اسی ملک کا ایک پروفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جو شادی کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اکثریت کمزور اور غیر مستقل مزاج افراد کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ذمہ داریوں سے گھبرانے اور فرائض کی ادائیگی سے کترانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں عام انسانوں کی نسبت خود غرضی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور یہ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کے انسانی جذبوں سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتے، جبکہ ایسے افراد کا بڑھاپا بھی عموماً خراب اور تنہا ہی گزرتا ہے۔ لہذا
ہمارے ذمے جو یہ کام ہے، ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم نکاح کو آسان کر دیں، نکاح کو عام کر دیں۔ ہم نے نکاح کے لیے جو فضول قسم کی شرائط رکھی ہوئی ہیں انہیں ترک کر دیں، اس معاملے کو آسان بنائیں، تاکہ جیسے ہی ہمارا بچہ بلوغت کی طرف بڑھے ہم اس کا نکاح کر کے اس کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔